السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ کل ایک بہت اداس کر دینے والی خبر جو ہے وہ ملی، بلکہ پرسوں۔ کل تو ان کی تدفین ہوئی اور پرسوں رات سے یہ خبر گردش اس نے کرنا شروع کیا کہ جاذب قریشی صاحب اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ یہ پرسوں رات سے یہ خبر جو ہے وہ گردش کر رہی تھی، اور مجھے بھی پرسوں رات ہی میں نے دیکھ لی تھی یہ خبر۔ تو بہت دکھ بھرا لمحہ ہے، بہت اداسی والی خبر ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ ہمارے بہت سارے سینئرز جو ہیں وہ پہلے ہی عدم کی جانب کوچ کر چکے ہیں، دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس میں جاذب قریشی صاحب کا رخصت ہونا ایک مزید اس دکھ کو سوا کر گیا ہے۔ جاذب قریشی کون تھے؟ آپ یقیناً اگر ادب سے تھوڑا بہت بھی آپ کو لگاؤ ہے یا ادب پڑھتے رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت زبردست ایک شاعر، ناقد، اور صحافت سے بھی تعلق رہا، معلم بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے۔ بہت سارے طلباء کو جو ہے انہوں نے اردو ادب پڑھایا، اور جنگ اخبار میں ایک زمانے میں انہوں نے ادبی جو صفحات ہیں اس کے وہ نگران اعلیٰ رہے، اور بعد میں جس زمانے میں میں خود بھی جنگ میں تھا تو 8-10 برس وہ رہے، اور مختلف پیجز کرتے رہے۔ ظاہر ادب تو ان کو ادب کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے وہ ضرور دیکھتے رہے، کہ ان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ ادب کا پیج دوبارہ کریں، اور شاید وہ اسی جستجو اور اسی شوق میں آئے بھی تھے، لیکن حالات ایسے نہیں تھے، اور نہیں ان کو مل سکا ادب کا پیج، اور اختر سعیدی کر رہے تھے اور انہیں کرنے دیا گیا۔ تو لیکن اس سے ہٹ کر بھی جاذب قریشی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ بہت کمال کی رہی، ایک بہت زبردست منتظم اعلیٰ رہے وہ، دو سطحوں پر۔ ایک سطح تو وہ تھی جس میں انہوں نے اپنی کتابوں کی رونمائیاں کروائیں، اور اس میں شہر بھر کے لوگ اور اہم لوگ، بہت قابل لوگ وہ ان کے جلسوں میں آئے، اور سننے والے بھی بہت بڑی تعداد میں وہ ان کے جلسوں میں، ادبی جلسوں میں آئے۔ خاص طور پر تقریبیں جو رونمائی ان کی کتابوں کی ہوئی، ہر وہ تقریب رونمائی جس میں ان کی کتابیں شامل تھیں، اور جو کتابوں کی تعداد بہت زیادہ رہی ان کی، ظاہر ہے، تو وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 2-2.5 مہینے 3 مہینے بہت محنت اور جستجو کرتے تھے، ایک ایک فرد کو فون کرنا، بار بار فون کرنا، لوگوں سے کہلوانا، خود بھی کہنا، براہ راست بھی کہنا۔ تو بہت ایک انرجیٹک آدمی تھے، اور وہ کبھی تھکتے نہیں تھے، اور ہاں، عمر کے آخری دور میں ظاہر ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی آ گئی تھی، جس سے کچھ لوگ ڈرتے بھی تھے، لیکن انہوں نے لاٹھی کا استعمال کبھی نہیں کیا۔ اس کے لیے ان کا جو ہے وہ گفتگو کرنا ہی کافی تھا۔ وہ اپنے تمام مخالفین اور ایسے لوگوں کو جو ان پر طنز کرتے تھے یا ان کے خلاف بولتے تھے، تو وہ جاذب صاحب بہت جلد غصے میں آ جانے والے جذباتی آدمی تھے، اور جذباتیت میں وہ بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ اور دوسرا جذباتی رخ یہ تھا ان کا کہ وہ فوراً جیسے ہی موقع ملتا تھا وہ ریکنسائل بھی کر دیتے تھے، دوبارہ اس فرد سے رجوع کر لیتے تھے، اور جو بھی صورتحال ہوتی تھی اس کو درگزر کر کے، اور خود بھی معافی تلافی کر کے، اور وہ رشتہ جوڑ لیتے تھے۔ کئی نسلوں پر انہوں نے کام کیا بطور نقاد۔ ایک اپنے سے بالکل بزرگ نسل جس میں رئیس امروہوی اور پروفیسر منظور حسین شور، یہ سبق پر آبادی، یہ اس نسل پر انہوں نے کام کیا، تنقید لکھی، اور پاکستان بھر کے شعراء پر لکھا انہوں نے۔ ایک اس کے بعد جو قیام پاکستان کے بعد نسل ابھری، منیر نیازی اس میں ہوں، عزیز حامد مدنی ہوں، ناصر کاظمی ہوں، اور اس قبیل کی شعراء، جون ایلیا پہ بھی لکھا انہوں نے، اور ایک اپنے ہم اثروں پر لکھا انہوں نے، جو ان کے ہم اثر تھے ان پر بھی لکھا انہوں نے۔ اور اس کے بعد کی نسل، اس کے بعد کی نسل، ایک طرح دیکھا جائے تو 5 نسلوں پر تقریباً انہوں نے کام کیا، اور سب پر بہت پازیٹیولی انہوں نے لکھا۔ اور سلیم احمد صاحب جو ہیں ان سے ان کا عشق رہا 10 سال۔ خود بتاتے ہیں کہ وہاں وہ خاموش ہو کر بیٹھے صرف ایک سامع کے طور پر، تو 10 سال انہوں نے صرف جو ہے وہ جدید ادب کے مباحث، جدید شاعری،
جدید شاعری پر مباحث، وہ سب چیزیں اور دیگر ہم اثر ادبی موضوعات، ان پر گفتگو، مباحث، چیزیں، وہ صرف انہیل کرتے رہے، سنتے رہے. تو پھر 10 سال کے بعد انہوں نے کچھ گفتگو وغیرہ شروع کی. تو سلیم احمد نے ان پر 3 یا 4 میرے خیال مضامین لکھے جاذب قریشی صاحب پر. اور جاذب قریشی صاحب نے پہلا جو ایک تنقیدی مضامین کا مجموعہ تھا ان کا، میں نے یہ جانا، اور اس کے بعد پھر آنکھ اور چراغ، شاعری اور تہذیب، اور پھر اس قبیل کی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی. ایک شاعرات پر بھی ایک کتاب لکھی انہوں نے، صرف جس میں شاعرات پر گفتگو ہے. تو اس طرح دیکھا جائے تو انہوں نے کئی، یعنی کہ ایک ہمہ جہتی صورتحال ان کے یہاں نظر آتی ہے. اور وہ ان آخری لوگوں میں سے تھے جو مضمون لکھ کر باقاعدہ کسی بھی کتاب کی رونمائی میں یا ویسے ہمیشہ لکھے ہوئے مضمون کو پڑھتے تھے. اور پھر انہوں نے کتابیں وقت سے لائی. بہت بڑی اور جو اچھی بات تھی وہ یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں لاتے رہے. اور اس طرح میرے خیال میں کہ 20-22 کتابیں تقریباً ان کی آ گئیں، جس میں تنقید پر بھی کتابیں ہیں، ان کی غزلوں پر مبنی کتابیں ہیں، پھر غزلوں کا انتخاب انہوں نے کیا، پھر نظموں پر، پھر نظموں کا انتخاب کیا، پھر انتخاب کیا، پھر نعتیہ مجموعہ ان کا عقیدت والے جو چیزیں تھیں اس کو یکجا کیا. تو اور پھر وہ اپنے مضامین کو بھی کنسائز کر کے اس کا ایک انتخاب چھاپتے رہے. اور ایک بات جو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ کیسے بزرگ تھے جنہوں نے اپنی ہی شاعری کو دوبارہ دیکھنا شروع کیا سر نو، اور اس میں مصرے اور شعر تبدیل کرنے شروع کیے، کیونکہ وہ جدیدیت کے حامی رہے. ابتدا تو خیر ان کی بہت کلاسیکل شاعری سے ہوئی اور روایتی شاعری سے ہوئی، لیکن جب وہ سلیم احمد صاحب کے پاس بیٹھے اور سارا یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر انہوں نے بالکل ایک سمبولیکلی شاعری شروع کی. اور اس میں گھر، دریا، سایہ، پرچھائیں، سورج، دیوار، صحرا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں تکرار کے ساتھ بہت زیادہ لکھی انہوں نے. پرندہ اور کبوتر بھی لے آتے تھے کبھی کبھی. اس میں لطیفہ ہے کہ اس دفعہ مشاعرے میں جمال ثانی بیٹھے تھے تو وہ انہوں نے غزل سنانی شروع کی جاذب قریشی صاحب نے. تو انہوں نے تیسرے چوتھے شعر پر ایک آواز لگائی کہ کبوتر ابھی تک نہیں آیا جاذب بھائی کبوتر ابھی تک نہیں آیا. تو جاذب صاحب نے بہت ہی تحمل سے جواب دیا کہ صبر کرو جمال ثانی، کبوتر بھی آئے گا. اور پھر شاید کبوتر تھا بھی اس میں. تو پرندے بھی طائر ہو، کبوتر ہو، یہ ان کی شاعری میں کہیں نہ کہیں آتے رہے. دیا، چراغ، تو ستارہ، مختلف چیزیں وہ لاتے رہے تکرار کے ساتھ. خیر، تو وہ جو سمبولیکلی شاعری ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ 2 لفظ مصرے ہوتے ہیں، کہیں مصرے آپس میں جڑتے نہیں ہیں، کہیں مطلع 2 لفظ ہیں، کہیں آگے. اور میں نے بہت عرصہ دیکھا کہ جاذب قریشی شعر پڑھ رہے ہیں اور سناٹا چھایا ہوا ہے. پھر انہوں نے تبدیل کیا، یہ دیکھیں، پھر انہوں نے تبدیل کیا اور سہل ممتنع کی طرف آئے. انہی علامتوں کے ساتھ، انہی چیزوں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو سہل کیا. اور پھر ہم نے مشاعرے ان کو جو ہے بہت اچھی طرح پڑھتے ہوئے دیکھا اور مشاعرے لوٹتے ہوئے بھی دیکھا. تو یہ ایک آدمی کی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ اثر نو دیکھنے کی ہمت رکھتا ہے. ہم لوگ تو بالکل نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو آ گیا بس اوپر سے آ گیا اور یہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی کا کوئی بھی ایک بال بھر بھی امکان موجود نہیں ہے. لیکن جاذب قریشی صاحب وہ آدمی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو شاعری میں بار بار دیکھا، تبدیل کیا اور مانا ایک طرح سے دیکھا جائے. حالانکہ تھے جذباتی، ویسے اگر کوئی کہتا تو لڑ پڑتے اس سے. تو بہت ساری باتیں ہیں جاذب صاحب کی، بہت ساری باتیں ہوں گی. ابھی وہ رخصت ہوئے ہیں. میرا خیال بہت جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میرے عہد کی گواہی میں ان کے تقریباً پورے عہد کے لوگوں کی ہی مضامین اور چیزیں اور موجود ہیں جو انہوں نے شائع کر دی، جو جاذب صاحب پر لکھی ہوئی ہیں، ان کے فن اور شخصیت پر. تو ایک بہت بڑا کام ہے جو اپنی زندگی میں وہ کر گئے. پھر ان کی جو شاعری کی کتابیں ہیں، ان کی تنقید کی کتابیں، سب ان کی موجود ہیں اور وہ چھاپتے رہے، لوگوں کو تقسیم کرتے رہے، پھیلاتے رہے تاکہ لوگوں تک پہنچے، پڑھ سکیں. یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو وہ کر گئے ہیں. اب صرف یہ کام ہے کہ ان کی تحریروں کو دیکھا جائے اثر نو، چاہے کچھ عرصے بعد دیکھا جائے، اور ان کی قدر و قیمت دوبارہ متعین کی جائے. جاذب صاحب جیسے لوگ ادب کے اندر، اور جو انہوں نے تقریبات کی ہیں، ایک تو رونمائی کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ بھی ادب کی تقریبات بہت بڑے پیمانے پر بہت عرصے تک سال ہر سال وہ کرتے رہے اور بہت ہی منتخب وہ محفلیں کرتے رہے. اپنے گھر پر بھی کی انہوں نے، فروبل اکیڈمی بھی کی اور مختلف اور جگہوں پر بھی کی. تو اس طرح دیکھا جائے تو بہت ہی ایک انہوں نے
ایک بھرپور ادبی زندگی گزاری اور بڑی شدتوں سے گزاری، محبتیں بھی کیں اور لڑائیاں بھی لڑیں، لیکن اول اور آخر وہ بہت پیارے آدمی تھے، خوبصورت سوچ کے آدمی تھے، اور بہت کچھ جو ان کی تخلیقات ہیں، وہ چاہے تنقید ہو چاہے شاعری ہو، جو بھی کچھ ان کا ہے وہ بہت کمال کا ہے۔ تو بس ان کو یاد رکھیں، زندہ رکھیں، اور آگے بڑھ کر ان پر کام بھی کیا جائے۔ خالد میں ان کو یہاں اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ و ناصر۔